اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کثرت کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ میری بات آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر آپ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج سے یہ وظیفہ اپنے پلے باندھ لیجئے۔ سورۃ بقرہ کی 2 آیات مجھے پیدا کرنے والے رب العالمین کی قسم کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس نے حفظ کیا ہوا ہے، حافظ ہے قرآن مجید کا، ویسے زبانی یاد کر لی ہے، اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو کم از کم فجر کے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید کھول کر 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 21 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کر لیا کریں، کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور کر لیا کریں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ روزانہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسے نوازے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا بہت ہی کمال کا وظیفہ آپ نے بتایا اور مجھے بہت زیادہ وظیفے سے فائدہ ہوا۔ میں کہتا ہوں پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے، تو آج سے ہی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ کرنا شروع کر دو۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، کسی کا حق نہ مارو، حرام سے بچو، حلال کھاؤ، اس کے علاوہ نماز کی پابندی کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرے اور ساتھ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کے ساتھ پڑھے گا تو ایک مہینے کے اندر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ خود اکیلے بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ یار کیا کمال کا وظیفہ ہے، اور اس کے بعد جب اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ساری دنیاوی کام چھوڑ دیں گے، سارے کام چھوڑ کر آپ کہیں گے سب سے پہلے میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کروں گا، باقی کام بعد میں کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے ان آیات سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے، اور قیامت تک جب تک زندگی ہے آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی اس وظیفے سے فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اس کی تلاوت کریں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کریں، آپ کو تو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو بھی اس وظیفے سے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے اندر آپ میری ساری ویڈیو سماعت فرما لیں۔ میں ہر ویڈیو کے اندر یہی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ خدا را سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ساتھ استغفار یہ پڑھا کریں۔ یہ روزانہ کا اپنا معمول بنا لیں کہ سارے کام ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ 2 کام ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ صبح کے ٹائم بھی پڑھیں گے استغفار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اور دن کو بھی جب ہم فری بیٹھیں گے تو ہم اپنی زبان پر استغفار کا ورد کریں گے، تو پھر اس کے کمالات آپ اپنی خود آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس وظیفے کی کتنی زیادہ فضیلت اور عظمت ہوگی۔ آپ نے کسی بھی ٹائم باوضو حالت میں، پاک حالت میں دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، دایاں ہاتھ دل پہ رکھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا کریم یا رزاق، یا کریم یا رزاق، یہ 2 مبارک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ تسبیح کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں تو آپ نے 100 مرتبہ یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ استغفار پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ یہ میری حدیث سنیں گے، رزق کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو یہ وظیفہ روزانہ کیا کرو، اپنا معمول بنا لو، وہ وظیفہ آپ بھی سماعت فرما لیں۔ 1 منٹ کی ویڈیو جو ہے 1 منٹ لگے گا، وہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ میں شاہ صاحب کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی حدیث بیان کریں تو مفہوم بیان کیا کریں، چونکہ ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو ہم بیان کر پائیں اور وہ چیز ارشاد نہ فرمائی ہو تو پھر بہت زیادہ گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی حدیث بیان کریں تو ساتھ یہ لفظ استعمال کیا کریں کہ میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ یہ 3 کام روزانہ کر لیا کرو، تمہارے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ پہلا کام، جب بھی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اونچی آواز میں جب گھر کے دروازے سے داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ پھر سلام کہنے کے بعد ایک مرتبہ مجھے بھی سلام پیش کیا کرو، دوسری میری ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ اس کے بعد تیسرا کام، دن میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، تو ایک مرتبہ دل میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو۔ یہ 3 کام روزانہ کر لیا کرو۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے میں نے یہ معمول اپنا لیا، روزانہ اسی طرح کرتا، جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو اونچی آواز میں بچوں کو، اپنی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کہ میں خود تو مالدار ہو گیا، اس وظیفے کی برکت سے میرے جو پڑوسی تھے وہ بھی مالدار ہو گئے، یعنی اس وظیفے سے مجھے اور میری نسلوں کو تو فائدہ ہوا، ساتھ ساتھ میرے جو پڑوس میں رہنے والے تھے ان کو بھی اس وظیفے سے فائدہ ہوا۔ یعنی اتنا اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے، اثر تو ہوگا کیونکہ یہ وظیفہ کسی عام بندے نے یا کسی عام مولوی نے، کسی عام پیر نے نہیں بتایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وظیفہ نکلا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی یہ ساتھ وظیفہ کیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات ضرور فضل و کرم فرمائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم